بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان تائی۔ آج سے 50 سال قبل قطر میں 16 دسمبر کا دن تھا جب اقبال خان خان اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور مکتی بانی کی مدد سے بھارت نے سازش کی اور ہمارا ملک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، یہ ثانیہ کیوں رونما ہوا، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 16 دسمبر 2014 کا دن بھی ہماری تاریخ کے اندر ایک ایسا اندناک دن ہے جب سانہ APS پشاور میں ہوا اور 150 کے قریب بچے جن میں اساتذہ بھی شامل تھے انہیں شہید کیا گیا، خونوں کو مسلا گیا۔ اس دن کے یہ دو واقعات ہماری تاریخ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے حوالے سے آج سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ PP 206 میں ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کو PTI پر برتری حاصل ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رانا محمد سلیم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کم از کم 7 سے 8 ہزار ووٹوں کی برتری ابھی تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جو سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ آگے ہیں۔ حالانکہ جو یہاں پر وفات پائے تھے نون لیگ کے رکن وہ ان کی وفات کی اہلیہ PTI کی ٹکٹ پہ ہیں، لیکن عوام نے جو ساتھ ہے وہ نون لیگ کا دیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں کہ حکومت اور گوادر میں جو گوادر کو حقوق دو تحریک ہے وہاں پر بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا کیا معاہدہ ہوا حکومت کے درمیان، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اور اسد عمر کل وہاں پہ موجود تھے، اچھی خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے علاقے کرائسٹ چرچ میں جو واقعہ ہوا تھا وہاں پر جس پاکستان نے اپنی جان دی تھی حملہ آور کو روکنے کے لیے، اس کو بھی ایک اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، 16 دسمبر کا دن ہماری تاریخ کے سینے پہ ایک ایسا داغ ہے جس کے زخموں سے آج بھی شاید خون رستا ہے۔ سکوت ڈھاکہ کا واقعہ، سر آپ نے تو شاید اپنی عمر کے اس حصے میں بڑے قریب سے ان چیزوں کو سنا ہوگا اور ان لوگوں سے بھی ملے ہوں گے۔ سر کیا وجہ کیا تھی کہ مکتی باندھی کی اتنی بڑی تحریک ہوئی اور پھر ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ میں اس وقت جرنلزم میں آ چکا تھا۔ میری ابتدائی زندگی کے دو واقعات ہیں، ایک تو 70 کا الیکشن، میں اس وقت لکھ رہا تھا اور پڑھا جا رہا تھا، اور دوسرا 71 کا یہ ثانیہ۔ پاکستانی قوم ہل کے رہ گئی تھی، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے ہمارے وہاں کے جو کمانڈر جنرل نیازی وہ PC میں آئے پل کانٹیننٹل ہوٹل میں اور کہا کہ میرے سینے پہ سے گزر کر ٹینک انڈیا کے یہاں آئیں گے، اور ہمارے لوگوں نے یہاں ترانے لکھے، شورش چیتری نے لکھا، ساحل پہ چٹا گانگ کے تارک کی نشانی، تم شیر ہو شیروں کے قسم شیر خدا کی۔ آپ بات کیا کیا آپ خواب دیکھتے رہتے اور بھول گئے تھے ہماری غلطیاں کیا ہیں۔ آج میں نے چینل لوگوں کو کہتے بھٹو، اندرا گاندھی، مجیب اور یحییٰ خان، ہاں یحییٰ خان کردار تھا، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کا مختلف طرح سے تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پولیٹیکل غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جس کے لیے اس قوم کو جواب ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو بین الاقوامی سازش ہوئی جس کو ہم روک نہیں سکے، وہ بھی ہماری فوج نے وہاں لازوال قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ کیا ہوا یہ صورتحال؟ ایئر فورس کہاں تھی وہاں؟ آج ایک صاحب بتا رہے تھے جو وہاں تھے کہ اس وقت 13 جہاز تھے ہمارے پاس، 2 گر گئے تھے، 1 خراب ہو گیا تھا، 9 رہ گئے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے کس طرح ممکن تھا کہ ہم کوئی جنگ جو تھی بڑے پیمانے پہ جیت سکتے، اور اس جنگ کے نتیجے کے طور پر کوئی یہ ملک ٹوٹنے کی بات نہیں تھی کہ سرزمین جانے کی بات نہیں تھی، ایک نظریے کی بات تھی۔ بنگالی تو 1905 میں الگ ہوئے تھے، بنگال کی تقسیم ہوئی تھی مسلمان اور ہندو کی بنیاد پر۔ پھر کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ ہمیں اس ثانیے سے گزرنا پڑا، اور یہ ساری صورتحال وہیں مسلم لیگ بنی تھی، اسی کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ سب تقسیم بنگال کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اب کوشش کی گئی ہے کہ بنگال کو ایک سیکولر ریاست بنا کر پیش کیا جائے۔
2008 سے پہلے کا بنگال اور تھا. میں شاید کل کہہ چکا ہوں یا کہیں تقریر میں آج سارا دن میں اسی پہ بولتا رہا ہوں, یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 2008 سے پہلے کا پاکستان وہ تھا کہ جب وہاں کے لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے پاکستان, جب کرکٹ کا میچ اور ہاکی کا میچ انڈیا کے خلاف ڈھاکہ میں کھیلا گیا تو انڈینز نے کہا لگتا تھا کہ پاکستان اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. صحیح. پوری دنیا جو تھی وہ پریشان ہو گئی, حیران ہو گئی کہ کیا صورت ہے. آج ان کے دماغ مسموم کر دیے گئے ہیں. اللہ انہیں خوش رکھے اور خوشحال رکھے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ترقی کر گئے. غریب آدمی آج بھی ویسے ہی غریب ہے. اور یہ اعداد و شمار اور ہوا کرتے ہیں. میں تو آبادی کے اعداد و شمار پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ یہ وہاں فیملی پلاننگ ہو گئی. آبائی میں نے کوٹ کیا تھا کہ کبھی وہاں جب تقسیم ہوا تھا بنگال تو 19% ہندو تھے. صحیح. اب 5% ہے. صحیح. کہاں گئے باقی وہ 14%؟ ہماری آبادی میں اضافہ کر کے دکھایا گیا تھا. سارے کے سارے کلکتے میں رہتے تھے, ایڈجسٹڈ ڈھاکہ میں تھے, اور اس کے نتیجے کے طور پر سازشیں ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا یہ پوری کہانی. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں بریگیڈیئر ریٹائر جناب فاروق حمید صاحب. جی فاروق حمید صاحب, ان سے جانتے ہیں انسانی کے وجوہات اور انتہائی محب وطن شخص ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا. السلام علیکم سر. لائن پہ السلام علیکم میر صاحب. سر بریگیڈیئر صاحب سن 71 کا ثانیہ یاد کر رہے ہیں, سقوط ڈھاکہ یاد کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. لیکن جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو میں تو ویسے ایک دو دن پہلے ہم ویسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایز اے نیشن, کیونکہ 16 دسمبر کا جو سقوط ڈھاکہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈارکسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اوپر سے یہ سانہ APS ہو گیا تو میرا خیال ہے اس 16 دسمبر سے تو زیادہ ڈارک ڈے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اور یہ بھی ایک دن ہے جس میں ہمیں زیادہ سول سرچنگ کرنی چاہیے ایز اے نیشن. آپ کو ان دنوں کی کیا یاد ہے, کیا کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, میں اس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انڈر ٹریننگ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایز اے کیڈٹ لائف بہت بزی ہوتی ہے, لیکن بالکل ہم نے سب کچھ اپنے سامنے جو ملٹری ایکشن تھا سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا, اخباروں میں پڑھا, میڈیا میں سب کچھ آتا رہا. تو دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں. نمبر ایک, 1948 سے لے کے جتنے ہم نے سیاسی طور پہ بلنڈر کیے, جمہوریت کے حوالے سے بلنڈر کیے, اس پاکستان کے لوگوں کو ایلینیٹ کیا, ایک احساس محرومی میں پیدا ہوا, ایک وہ بہت بڑا فیکٹر تھا. دوسرا یہ کہ ہم نے بڑی بلنڈر سب سے زیادہ یہ کیا وہ 1970 کے جو فری الیکشن ہوئے. اگر عوامی لیگ اس وقت میجورٹی پارٹی سامنے آئی تھی, 162 میں سے 160 سیٹیں اس کی ایسٹ پاکستان میں تھیں, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 82 سیٹیں تھیں ویسٹ پاکستان میں 138 میں. تو ہمیں بالکل سازش نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے سیاستدانوں نے بھی ایک غیر بڑا ارسپانسبل رول ادا کیا. ہمیں جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہوئے, ووٹ کو عزت دیتے ہوئے, جو آج کل نواز شریف صاحب کا نعرہ ہے اور اصولی طور پہ نعرہ بالکل صحیح ہے, ہمیں پاور ٹرانسفر کر دینی چاہیے تھی ٹو شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ. شاید اس سے پاکستان بچ جاتا. ہم نے وہ نہیں کیا تو اس کا فائدہ جو پہلے بھی ساتھ سے محرومی چل رہا تھا, انڈین نے اس کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک موقع ہے. کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 58 کا مارشل نہ لگتا تو اس پاکستان الگ نہ ہوتا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ناظم الدین کو برطرف نہ کیا جاتا, ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ کرتی تو پھر بھی شاید اس پاکستان میں فیلنگ پیدا نہ ہوتی. آپ کی بات صحیح ہے. 1971 سے پہلے جو 22-23 سال تھے پاکستان کے, اس میں 10 سال تو پریزیڈنٹ ایوب خان کا ملٹری رول تھا, مارشل لا تھا, اور 10 سال 71 میں یحییٰ خان کا تھا, اس کے بعد 3 سال یحییٰ خان کا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اگر ایوب خان نے جو پاور ٹرانسفر کرنی تھی وہ ان کو چاہیے تھا. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جس وقت تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, عبدالجبار خان تھے نام ان کا, شاید عبدالجبار خان نام تھا. جی, جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے, آئین کا جو اس وقت جو بھی آئین وہ تھا اس کے مطابق ان کو پاور ٹرانسفر کرتے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے جنرل یحییٰ
کو اپنے ایک آرمی کمانڈر چیف کو پاور ٹرانسفر کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو جنرل یحییٰ نے کم از کم ایک کام کر لیا کہ 70 کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے بالکل دیکھا سارا. ہمیں آج ایک ایک چیز یاد ہے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا بلنڈر ہو گیا کہ یہاں ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان تھے, خاص کر میں بھٹو صاحب کی بات کروں, آپ کہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. ہماری ایجنسیاں تو خبر دے رہی تھی کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی. وہ کیا اندازے ایجنسیوں کے غلط ہوئے؟ اس زمانے میں اس طرح کے لوگوں کے اسسمنٹ نہیں تھے. پاکستان نیا نیا بنا تھا, نہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں اس وقت کی کوئی ایسی خاص وہ مہارت تھی, کارکردگی تھی, ان کی کوئی ایسی ایفیشنسی تھی کہ صحیح قسم کے انٹیلیجنس جو ہے ان پٹ دی جائے. تو بیسکلی اگر ذوالفقار بھٹو صاحب اور جنرل یحییٰ پہ بڑا بلیم آتا ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے. اگر وہ بھٹو صاحب کے چکر میں نہ آتے اور بالکل انہوں نے اعلان کر دیا تھا ڈھاکہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک امریکن وہاں پہ جو آیا تھا ان کے ساتھ ان کا سینیٹر کون تھا کہ جناب میٹ یور نیو پرائم منسٹر شیخ مجیب الرحمان, تو اگر یہ پاور ٹرانسفر ہو جاتا شاید پاکستان جو ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بچ جاتا. لیکن انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا. وہ تو 2 سال پہلے انہوں نے اپنا مکتی باہنی کے کیمپس جو ہے انڈیا میں بنانے شروع کر دیے تھے. اور اپریل 1971 میں اندرا گاندھی نے جنرل مانک شاہ کو, فیلڈ مارشل مانک شاہ کو یہ آرڈر دے دیے تھے کہ میں آپ کو 6 مہینے دیتی ہوں. یہ سب ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں. آپ نے ایسٹ پاکستان پہ انویژن کی آپ تیاری کریں, 6 مہینے آپ کو ملتے ہیں. اپریل میں انہوں نے یہ حکم دیا تھا, نومبر میں کے اینڈ میں پھر وہ انویژن ہو گیا تھا. اور پھر وہاں پہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ انڈینز بھی کتنی مکاری کی انہوں نے ویسے ہی 1970 کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہے 1971 میں وہ جو گنگا فوکر ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہائیجیک ہوا, لاہور آیا. اس میں بعد میں پتہ لگا وہ تو راک ایجنٹ تھے. انڈیا نے اس کو جواز بنا کے اوور فلائٹس جو ہیں بٹوین ویسٹ اینڈ ایسٹ پاکستان ان کو ختم کر دیا. تو وہ لاجسٹک ایشوز آئے, آپ کو سیلون وائر سیلون جانا پڑتا تھا. پھر دیکھیں وہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان دی ڈیفینس آف ویسٹ پاکستان. تو وہاں پہ انہوں نے فوج بڑی کم رکھی ہوئی تھی. ٹوٹل 34,000 تھے, اور وہ بھی اس وقت جبکہ 2 ڈویژن جہاں سے ایئر لفٹ ہوئے تھے 1971 میں تاکہ وہاں پہ بیف اپ کیا جائے. ویسے تو وہاں پہ ایک ڈویژن فوج تھی, 14 جہاز تھے F-36 پرانے, اور 4 نیوی کی گن پورٹ تھیں, اور ایک آرمر ریجیمنٹ تھی پرانے M24 ٹینک, سیکنڈ ورلڈ وار والے 30-40 ٹینک تھے. اس سے کیسے آپ دفاع کر سکتے ہیں جب چاروں ہر طرف سے انڈین نے اپنا پری پلان انویژن کیا. پہلے مکتی باہنی کی کے ذریعے بھی انڈین جو ہے انڈین آرمی وہ آئی, اپنا ڈھاکہ میں آئی, پوری اس پاکستان میں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے افسر اور جوان بہادری سے لڑے, لیکن ہمارے جو اوپر والی لیڈرشپ تھی اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی شامل تھی, پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی. بیسیکلی ان کی ذمہ داری تھی سکوت ڈھاکہ کی. بالکل ٹھیک بات, آپ نے بہت اچھی بات کی. اٹس واز فیلئر آف لیڈرشپ ملٹری اینڈ سول بوتھ. یہ لیکن زیادہ یحییٰ خان, کیونکہ یحییٰ خان ڈرائیونگ سیٹ میں تھا, بھٹو اس وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں تھا. یحییٰ خان واز دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر. تو ذمہ داری تو ساری یحییٰ خان پہ فائنل کی بات ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت دیا. دیکھیے 16 دسمبر کا آپ دوسرا واقعہ ذکر کریں گے آپ. مجھے معلوم ہے پشاور آرمی اسکول کا بالکل وہ ایسا سانحہ ہے جس کو بھولنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نے کمال کیا ہے. پچھلے 7 سال میں ہم نے ایک بار, ہم ہر 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان کو بھول جاتے ہیں, اسکول سے ڈھاکہ کو بھول جاتے ہیں. اس بار بنا رہے ہیں, اس بار سرکاری ادارے بھی بنا رہے ہیں. ہم APS کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. غلط بات نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑا دکھ ہے. اب کہیں یہ نہ ہو کہ آپ وہ ان سے صلح کرنے کے شوق میں, وہ تحریک طالبان پاکستان کے صلح کرنے کے شوق میں اب آپ APS کو بھول جائیں. جی ہاں, ہمارا تو کوئی اعتبار نہیں بنتا. سر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا تھا اس موقع پر جب یہ بات چل رہی تھی طالبان TTP پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی. انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو 150 سے قریب معصوم بچوں اور ان طالب علموں کے قاتل, ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ایک سٹانس اور ایک جو رسپانس ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تو آیا تھا اس موقع پر بھی. ٹھیک بات ہے. تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملات ہوتا ہے کیا ہم سارے APS کو بھول جائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک فطرت بن گئی ہے. کبھی کبھی ہم تاشکند ہو گیا تو ہمارے ریڈیو جو تھا ان پر انسٹرکشن تھی کہ انڈیا کے خلاف کچھ نہیں کہنا. اور یہ کوئی 1 2 4 6 سال نہیں رہی, ایک لمبا عرصہ 15 20 سال. میرے صاحب ہم اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں ان معاملات پر بھی جن پہ ہمیں کھل کے کھیلنا چاہیے؟ ہم پتہ نہیں اپنی پالیسیاں بناتے ہوئے نہیں سوچتے
کہ کسی بات کو طے کرنے کا یہ مطلب، اچھے تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سچ بولنا بھی بند کر دیں. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خلاف ہی کار فرما ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کہیں اب یہ نہ ہو کہ ہم 7 سال سکوت ڈھاکہ کو بھولے رہے 16 دسمبر کے دن، اور آپ باقی آنے والے دنوں میں ہم اے پی ایس کے واقعات کو اس لیے بھول جائیں کہ ہمیں وہاں تحریک طالبان پاکستان سے سپریم کورٹ نے جب وزیر اعظم کو طلب کیا انہوں نے یہ کہا جی اے پی ایس کی رپورٹ کو جمع کرائیں، اس موقع پر تو جو باتیں اس کے بعد بھی اگلی پیشی پہ بھی رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی، پھر مزید وقت دیا گیا. اس دور کے جو لواحقین ہیں وہ تو آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن سکوت ڈھاکہ جیسا واقعہ تو نہیں ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں کہ ہم اتنے سال سکوت ڈھاکہ کو بھولے رہے، بالکل بھولے رہے، دانستہ بھولتے تھے. کل سرکاری ٹی وی پہلی بار آیا اتنے سالوں کے بعد میرے پاس بھی کہ ہمیں آپ سکوت ڈھاکہ کی بات سنائیں. میں نے کہا آپ کو اجازت مل گئی؟ تو سر جھکا کے کہا جی ہاں اس سال مل گئی. تو یہ ساری بات پارٹ آف ہسٹری، ہمیں کچھ نہیں بھولنا چاہیے. ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس سے سبق لینا ہے. عبرت حاصل کرنے کی بات نہیں میں کہتا، سبق لینے کی بات کرتا ہوں. ہم سبق لیں. تو سر کہاں غلطی کی، یقیناً اے پی ایس کے جو ثانیہ اس کے جو لواحقین ان کو انصاف ملنا چاہیے نا، رپورٹ سامنے آنی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ذمہ دار ہیں، آپ نے بڑے تاریخی لفظ کیے تھے کہ چوکیدار اور سپاہی کو ہم نے سزا دی ہے، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی رسپانسبلٹی تھی ان کو ابھی تک ہم سامنے کیوں نہیں لا سکے؟ کم از کم رسپانسبلٹی تو فکس کرنی بنتی ہے سر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس ثانیہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ثانیہ کی آڑ میں ہم اتنے دن سکوت ڈھاکہ کو بھولے رہے، جس نے ملک توڑ دیا، جس نے ہماری تاریخ بدل دی، جس نے ہماری پوری ایک جو تھی پیراڈائم وہ چینج کر دیا، جس نے قائد اعظم اور اقبال کے پاکستان کو دو لخت کر دیا. ہم اس کو بھول بیٹھے تھے. ہم اس میں اس لیے بھی بھول بیٹھے، کچھ سیاستدان شامل تھے، ہم ان کو متون نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے بھی بھول بیٹھے کہ ہم یہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی فوجی شکست ہوئی ہے. ہم اس لیے بھی بھول بیٹھے کہ ہم یہ بھی نہیں ماننا چاہتے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے وہاں ایک میس کریٹ کیا تھا. ہم یہ بھی نہیں بھولنا چاہتے کہ وہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تھے. اور اگرچہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس کے بعد جب ہاکی میچ اور کرکٹ میچ ہوا تو وہاں کے لوگ جو تھے پاکستان کے حق میں نعرہ لگا رہے تھے انڈیا کے خلاف. اور پھر ایک فضا ایسی بدلی کہ دنیا نے دیکھا. دوسرا سکوت تو کچھ لوگوں کے خیال میں 2008 میں ہوا ہے، جب حسینہ واجد کو لاکے بٹھایا گیا ہے. وہاں ایک سیکولر پاکستان بنانے کی، سیکولر بنگلہ دیش بنانے کی جا رہی ہے. اور وہاں نعرے بدل گئے ہیں، ہر چیز بدل گئی ہے، مزاج بدل گیا ہے، سب کچھ ایک نئے رنگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے اور کیسا اس کے حالات ہیں. یہ میں اس وقت تو یہ نہیں میرے صاحب اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سید غضنفر صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ثانیہ اے پی ایس کے معاملات پیش رفت کہاں تک ہوئی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا، ہم ایک تو سکوت پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 سال 8 سال 10 سال ہم سکوت ڈھاکہ کو بھولے رہے. 16 دسمبر کی آڑ میں 16 دسمبر کی آڑ میں ہم نے اے پی ایس کو یاد رکھا، اس کو بھول گئے. شاید اس لیے کہ ہم انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. اب صورتحال مجھے ڈر ہے، میں آپ سے اس لیے اس واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم سکوت ڈھاکہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک طالبان پاکستان وغیرہ ہما سے مذاکرات کرنے کے لیے، ان سے اچھے تعلقہ بنانے کے لیے اب ہم اے پی ایس کو پیچھے پھینک دیں. کیا کہیں گے آپ اس پورے قصے کے حوالے سے؟ اصل میں دونوں چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں وہ ہمیں ان کے مطابق اپنے جو ہے جو پالیسیز ہیں اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. سکوت ڈھاکہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سکوت ڈھاکہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو انڈیا نے اور جو پروپیگنڈا کیا ان کی مشینری نے اور جس طرح انہوں نے چیزوں کو ایکسجریٹ کیا، ہم تو ان کو ہی ڈیفینڈ، ان کو ہی نلیفائی نہیں کر سکتے. وہ کہتے رہے کہ جی 94,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا، حالانکہ وہاں پہ ایک کور ہیڈ کوارٹر تھا اور 2 ڈویژن تھے. اگر آپ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ نکالیں تو 33,000 بنتی ہے، 34,000 اگر اس میں سپورٹ ٹروپس بھی آپ شامل کر لیں. ٹوٹل یہ وہاں پہ فوج تھی. ایئر فورس تھی کوئی نہیں کیونکہ آپ کے طیارے تھے نہیں وہاں پہ. ہم نے اس پروپیگنڈے، باقی تو سویلینز تھے جو کام کر رہے تھے پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں ادھر ادھر، ہم نے اس پروپیگنڈے کو نہیں رد کیا. پھر انہوں نے کہا، آپ کو یاد ہے کہ جب مجیب الرحمان کو ریلیز کیا گیا اور وہ پہنچا ڈھاکہ تو اسے تاج الدین سے ملا، تو تاج الدین سے اس نے پوچھا کہ جی کتنے لوگ مارے گئے ہیں بنگالی جو ہے.
जी मुझे सही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल 3 लाख। तो उससे मुजीबुर रहमान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो BBC का एक बड़ा मशहूर वो अपना एंकर था। उसने उससे पूछा कितने लोग मारे गए, मुजीबुर रहमान ने कहा जी 30 लाख मारे गए। अब जब 30 लाख का फिगर आया तो ताजुद्दीन और उसकी आपस में बहस हुई, तो मुजीबुर रहमान ने एक कमीशन बनाया कि भी पता करो कितने लोग मारे गए। वो कमीशन ने अखबार में ऐड दिया कि जी लोग आके बताएं कितने मारे गए, तो आप हैरान होंगे कि टोटल 38,000 लोग रजिस्टर हुए थे जो मारे गए थे। इसी तरह औरतों की हरमत के बारे में कोई टोटल रजिस्ट्रेशन जो आई थी वो 20,000 के करीब आई थी कि जी ऐसी औरतों की रिपोर्ट। हमने तो इस प्रोपेगेंडे को भी एक्सेप्ट कर लिया और हम अपनी बेइज्जती को लेकर चलते रहे। हालांकि जरूरत पड़ती है समर्थी। इसकी तरदीद की तो एक इंडियन खातून ने की, शर्मिला बोस ने, जिसने जाके वहाँ किताब लिखी और इसकी तरदीद की जी। और उन्होंने बाकायदा कंपेयर किया कि इंडिया का रकबा ही, बांग्लादेश का रकबा ही इतना नहीं है कि जनाब उसके अंदर जो है इतने लोग मारे जाएं, लोग मतलब उनको टारगेट किया जाए। तो अब ये चीजें हम तो ये नहीं कर सके। हमारी दुख की मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया होती है, वो इंडिया से शाया होती है। इसी तरह जिस तरह आपने जिक्र किया APS का वाकया हुआ, नन्हे नन्हे फूल मारे गए, आपने नेशनल एक्शन प्लान बना दिया। नेशनल एक्शन प्लान बना के हमारी लीडरशिप और तमाम जो लोग थे वो उसको भूल गए। APS को दे फॉरवर्ड APS के लिए उस नेशनल एक्शन प्लान के लिए नेक्टा बनाया गया। 3 साल तक ना नेक्टा को फंड दिया गया, ना नेक्टा का दफ्तर जो कायम किया गया उसको भी रिसोर्सेज दिए गए। नेक्टा के पहले DG कहते हैं कि मुझे एक फॉरेन डेलीगेशन मिलने के लिए आया इसी चक्कर में कि जी वो पॉलिसीज, और तो वो जो गर्मी इतनी थी कि उनका लीडर में उनके जो हेड थे वो मेरे कमरे में बेहोश हो गए। अब ये बताइए, ये है सीरियसनेस हमारे यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतों की। एक हुकूमत की बात नहीं हो रही, इन कॉन्टिन्यूटी हमारे यहाँ आर्मी एक्ट की हुकूमत रही, परवेज मुशर्रफ रहे, अपना जियाउल हक की हुकूमत। क्या हमने इस चीज को कमीशन बिठाया जो रिसर्च करे कि जी कितने लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो रॉ ने इनिशिएट किया गया, फिर हसीना वाजिद आई, उसने जमात इस्लामी के लोगों को अपना फांसी लगाने शुरू कर दिया गया, हालांकि मुजीबुर रहमान तक उनको माफ करके गया था, उसका हमने कोई मुकदमा। तो सर हमारे यहाँ तो ये सेंस ही नहीं है कि जी हम किसी चीज से कोई सबक सीखे, इंडिविजुअल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी ना। हमारी लीडरशिप तो इससे कॉग्निसेंट ही नहीं है, उनके लिए तो ये कंसर्न ही नहीं है कि जी पाकिस्तान किस तरह 2 लाख हुआ, APS का वाकया किस तरह हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कारगिल में क्या हुआ, लोग कितने शहीद हुए। दहशत गर्दी की जंग में हम कह देते हैं कि 70,000 लोग शहीद हुए, लेकिन उसके हिसाब से जो पॉलिसीज बननी चाहिए थी हमारे यहाँ तो मतलब दुख की बात ये कि आप कानून शहादत जो है आपने बनाया, वो आपने जो अंग्रेज का जो लॉ था 1821 के 19 का, उसको जो लॉ ऑफ एविडेंस था उसको तब्दील करके उसके ऊपर जियाउल हक के जमाने में कानून शहादत लिख दिया गया। सर इस तरह तो यही होता है जो इस तरह के हालात में वही होता है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। ना इकोनॉमी अंदर कंट्रोल है, ना गवर्नेंस अंदर कंट्रोल है। और आपने देख लिया सियालकोट में जो वाकया हुआ, तो जब आप सही चीजों का अटेंशन देते, अब उसकी जो तवज्जो दिलानी है उसके ऊपर जो काम तो लीडरशिप ने करना है। जब लीडरशिप ही आपकी बच करती रही हो मुख्तलिफ मौके पे, वो कोई भी लीडरशिप हो, पार्टी का नाम लेना जरूरी नहीं है, जितने भी रहे हैं, चाहे उसमें मिलिट्री डिक्टेटर भी रहे, उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, अपनी जात की पावर को मजबूत करने के लिए काम किया है। नेशनल इश्यूज पे अगर कोई काम करता तो आज कालाबाग डैम बन गया होता। और ये जो बिजली के क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, जो रोजाना IMF डिक्टेट कर देता है कि यहाँ पे कीमत ले जाओ, वो आज ना हो रहा होता। आज हो सकता है पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन को बिजली मुफ्त मिल रही होगी। और कालाबाग डैम की फीजिबिलिटी रिपोर्ट यही कह रही, तो उस पे इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया, उसने आपकी पार्टियों के ऊपर पैसे लगाए, उसने NWF का अपना KPK में एक पार्टी पे पैसे लगाए, उसने अल्ताफ हुसैन जो आज गद्दार आदमी बाहर बैठा हुआ है उसको पैसे दिए, उसने वहाँ पे इशू किया, नेशनलिस्ट को उसने पैसे दिए, और वो पैसे होते रहे, हम उनकी कमर पे थपकियां देते रहे, इनको मेन धारे में लेके आओ, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आओ। ये रियलाइज करे बगैर कि पाकिस्तान की जो तो बुरा माने कोई अच्छा माने, अयूब खान का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने मंगला डैम बना दिया था, तरबेला डैम बना दिया। हो सकता है आज पाकिस्तान अंधेरों में डूबा होता अगर मंगला डैम और तरबेला डैम उस वक्त ना बने होते, अब बंजर हो गया होता। आप कितने अर्से तक आप वो बिजली खाते रहे, उनको जो मर्जी कहेंगे जी उन्होंने वो जमहूरियत नहीं लेके आए, उन्होंने ये कर जो कहें। आज री का जो बीज है और चावल का जो बीज है और गंदम का बीज भी अयूब खान लेके आया था, अगर आपको याद हो।
تو سر کسی لیڈرشپ نے اس کے بعد اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے تو بہت کام کیا، لیکن ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر. بالکل ٹھیک کہا آپ نے بریگیڈیئر صاحب. ہر دل تو کرتا ہے کہ آپ کی بات سنتے ہی جائیں لیکن وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے. اسے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آ کے ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ دونوں کی باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا خیال ہے آج یہی دو بڑی خبریں تھیں. اب دوسری خبریں ہیں جن کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. گوادر کا ذکر بھی کیا آپ نے, الیکشن کا ذکر کیا, وہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن بیسک باتیں جو تھیں وہ آج جن کے حوالے سے ہم نے کرا. میر صاحب, ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اپنے معروضی حالات کی طرف, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی حفاظت کے لیے کوئی ایسا نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے تاکہ ہماری یادداشتوں سے چیزیں جو ہیں وہ محو نہ ہو جائیں. مزید معاملات پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. میر صاحب, پی پی ہے 206 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور یہاں پہ تھے نشاد احمد ڈہا, وہ انتقال کر کے نون لیگ کے رکن تھے. ان کی وائف کھڑی ہوئی ہیں لیکن ٹکٹ انہوں نے نورین نشاد نے تحریک انصاف کا لیا. اب جو ابھی تک پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس میرے پاس موجود ہیں یہ ٹوٹل تھے 183, 91 کے ریزلٹ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں اور اس میں تقریباً 8000 رن جو ہے ووٹ کی برتری ہے نون لیگ کے امیدوار کو. تو یہاں پہ امیدوار مضبوط ہوتا ہے سر, 138 ہاں امیدوار مضبوط ہوتا ہے, یہ پارٹی مضبوط ہوتی ہے, وہ بات تو یہاں پر واضح ہوتی جا رہی ہے. خانوار کی نشست پہ بہت سے لوگوں کی نظریں تھیں اور خاص طور پر یہ طے ہونا تھا کہ پنجاب جسے سینٹرل پنجاب کہتے ہیں اس کی صورتحال کیا ہوگی. حکومتیں یہی بنتی ہے. تجزیہ یہ تھا کہ یہاں جتنی لڑائی بھی ہے جو لاہور کی کانسٹیٹوئنسی جو ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نون لیگ ورسز اینٹی نون لیگ لڑائی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ورسز اینٹی پی ٹی آئی لڑائی ہے, بلکہ نون لیگ ورسز نون لیگ ان کے قابو نہیں آ رہی. سیدھی بات میں عرض کر رہا ہوں. یہاں دیکھیے وہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کا ٹکٹ لیا, انہوں نے لیگیسی کو کیری نہیں کیا, تحریک انصاف میں آ گئی, دوسری پارٹی کا ٹکٹ لیا اور ٹکٹ دینے کے باوجود بھی پتہ چلا کہ مسلم لیگ کے جس بندے کو ٹکٹ دیا گیا ہے رانا محمد سلیم صاحب, جی نام چھوڑ دیجیے, نام امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ جیت رہا ہے. یعنی پہلے کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جہاں مسلم لیگ نون نمبر 1 ہے, پی ٹی آئی نمبر 2 ہے, اور اگر آپ لبیک اور پیپلز پارٹی کھڑا کریں گے تو وہ 3 اور 4 نمبر پہ آئیں گے. اور وہی ہوا. یہ جو ہے نا کھیل کہ لبیک آ کے سارا کھیل بگاڑ دے گی, یا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے لاہور میں کچھ سیٹیں لی تھی تو وہ نتائج دکھا دے گی, وہ تو بات پھر اب غلط ثابت ہو رہی ہے نا جی. نون لیگ کی اسٹرینتھ ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اب مجھے نہیں پتا پالیسی ساز کیا سوچتے ہیں, کیا بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ پنجاب مسلم لیگ کی گرفت میں ہے اور مسلم لیگ ہی کا وہ ڈومینیشن ہے. لوگ کہتے ہیں ہم چھوڑنے کو تیار ہیں اگر مسلم لیگ ہمیں ٹکٹ دینے. میرے صاحب اس میں مزید بات کرتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, جناب نجم ولی صاحب, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں نون لیگ کی بیٹ بھی بڑا افسر نے کیا. سر اس سیاست ولی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بس ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کی سیاست نون لیگ ورسز اینٹی نون ہے, جیسے کہ لاہور کی کانسٹیٹوئنسی مزار ہوا, سارے اکٹھے ہو گئے تھے, پھر بھی وہ ہار گئے. اب خانیوال کی سیٹ پہ بہت لوگوں کی توجہ تھی. وہ خاتون اپنے شوہر کی پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑی اور اس وقت تک یہی رزلٹ ہے کہ وہ ہار رہی ہے. اگر دھند نہ چھا جائے, آج بھی دھند نظر آتی ہے تو, اور مسلم لیگ وہاں بھی نمبر 1, اور وہ جو پارٹیاں بیچ میں آ کے کھیل کر سکتی ہیں کچھ, لبیک اور پیپلز پارٹی, وہ ویسے ہی 3 4 نمبر پر سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے, کیا تجزیہ آپ کا؟ اچھا سر, ایک تو تھوڑی سی میں ایک چیز کلیئر کر دوں. انہوں نے اپنے شوہر کی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیا, بلکہ نشاد ڈہا صاحب کو جو تھے انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا تھا. وہ عثمان بزدار کے ساتھ جا چکے تھے. جی وہ ٹھیک ہے. ہاں وہ پہلے ہی لوٹے ہو چکے تھے, اور میرا خیال ہے ان کی پوری سیاست دیکھی جائے, کبھی وہ پیپلز پارٹی میں, کبھی وہ کاف لیگ میں, کبھی مسلم لیگ نون میں, کبھی وہ پی ٹی آئی میں. تو انہوں نے میرا خیال ہے پنجاب کے سب سے بڑے لوٹے تھے وہ خود نشاد ڈہا. مرحوم اللہ تعالیٰ, مرنے والے کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے جس قسم کی سیاست کی وہ طاقت اور اقتدار کی سیاست انہوں نے کی, اور ہر اقتدار والی پارٹی کے ساتھ وہ گئے. سر میں نے خانیوال کا وزٹ کیا, میں نورین نشاد ڈہا سے بھی ملا, میں رانا سلیم سے بھی ملا. میں وہاں پہ بڑا مشہور چوک ہے گپی والا چوک, اور ایک چوک ہے پانسا والا چوک بازار, ان کے مین بازار میں نا,
میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے گفتگو کی، میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سے ملا، میں شیخ اکمل جو کہ تحریک لبیک کے امیدوار ہیں ان سے ملا، اور مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ خانیوال میں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے بہت زیادہ آگے ہے. یہ بالکل پہلے سے ہی واضح تھا کہ وہاں سے مسلم لیگ نون کو، آپ خانیوال کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو شہر ہے کم از کم وہ جس طرح پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا لاڑکانہ بن رہا تھا، اور وہ بڑے ہمیشہ سے وہ جیتتے آئے ہیں، وہاں سے مسلم لیگ نون جیتتی آئی ہے. تو یہ اس وقت ویسے بھی جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے، میں اس کو بالکل اس کو سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب پاکستان تو جو چلیں آپ نہ بات کریں، ہمیں سندھ کی سیاست تھوڑی سی مختلف ہے، بلوچستان کی مختلف ہے، خیبر پختونخوا کی مختلف ہے، لیکن کم از کم پنجاب کی سیاست میں نواز شریف اس وقت سب سے بڑی حقیقت ہے. اور جیسے کبھی بات ہوتی تھی بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ کی، اور اس وقت پنجاب کی سطح پہ، پنجاب کی میں سیاست کی بات کروں تو ووٹ صرف پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف ہے. تو یہ حقیقت جو ہے ہمیں مختلف حلقوں میں کھل کے سامنے آ رہی ہے. صرف پارٹیوں کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے امیدواروں کا چناؤ کرنا ہوگا. جیسے کہ رانا سلیم صاحب پہلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، اب مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ بنے، لیکن وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے. ان کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ لینے ہوں گے، ان کو اپنی تنظیم پہ اعتماد کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے سیالکوٹ میں وریو خاندان کی سیٹ مسلم لیگ نون ہاری ہے، وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ نے وہاں پہ کام نہیں کیا. صرف مریم بی بی کے جانے سے ثابت ہو گیا، یہ چیز ثابت ہو گئی کہ صرف مریم بی بی کے جانے سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو بہت سارے اور فیکٹرز کو دیکھنا پڑے گا. مریم بی بی کراؤڈ پولر ہیں، وہ بڑی لیڈر ہیں، لوگ ان کے نام پہ نکلتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن گلگت بلتستان نہیں جیت سکے، کشمیر نہیں جیت سکے، سیالکوٹ نہیں جیت سکے، یہاں پر لاہور میں مریم بی بی نہیں گئی، آپ جیتے. خانیوال میں نہیں گئی، آپ جیتے. مطلب کیا نکلا؟ یہ نہیں کہ آپ کو بہت سارے اور فیکٹر سے کام کرنا پڑے گا. کینڈیڈیٹ تھے تو یہاں پہ تو ادلا بدلا ہو گیا تھا دونوں. لیکن ثابت یہی ہوا کہ ووٹ بینک جو پنجاب میں ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف کا ہے، اور لوگ وہی جیتیں گے جس کے پیچھے یہ پارٹی کھڑی ہوگی یا نواز شریف کھڑے ہوگی. سر اس میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر شامل کر لیں کہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ تحریک لبیک یا پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ کھڑی ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑے گی. اب جو زمینی حقائق تبدیل ہو رہے ہیں، اب تحریک لبیک اور پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی نواز ووٹ توڑیں گی، نواز شریف کا ووٹ وہ انٹیکٹ رہ جائے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ نجم علی صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑا زبردست تجزیہ انہوں نے کر دیا. اور بالکل ٹھیک کہا. وہ بات میں چھوڑ گیا تھا کہ پارٹیاں بدلی تھی انہوں نے، اور ان کے میاں نے بدلی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اب دوسری پارٹی سے تھی، جیسی بھی صورتحال تھی، پتہ چلا کہ ووٹ پارٹی کا ہے، افراد اہم ہوں گے لیکن پارٹیاں بہت ہیں. میر صاحب وقت کم ہے اور ایک موضوع ہمارے پاس ہے کہ حکومت اور گوادر کو حقوق دو تحریک 31 دن سے دھرنا جاری تھا. کل ہم نے ذکر کیا اور یہ بھی خبر آئی کہ اسد عمر وہاں گئے، زبیدہ جلال گئی ہیں. سر مذاکرات کامیاب ہوں اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. لمبی بات اس پہ نہیں کرتے، سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت گوادر میں ایک عجیب صورتحال تھی. 31-32 دن سے دھرنا تھا وہاں، اور لوگوں کے مطالبے بڑے سیدھے تھے کہ ہمارے سمندر کے آپ نے رزق بند کر دیا ہے، ہمارے ایران سے جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے سیکورٹی کے نام پہ بند کر دی ہیں، ہمیں آپ پانی نہیں دیتے، بہت سی چیزیں دیتے نہیں. اور اس کی قیادت جو تھی وہ کوئی کسی قوم پرست کے ہاتھ میں نہیں تھی، جماعت اسلامی شخصیت تھی وہ، جماعت اسلامی کے وہ مولانا ہدایت الرحمان میں نام لینے لگا تھا ابھی، لیکن بہت متین شخصیت ہے مولانا ہدایت الرحمان. انہوں نے کہا اچھا یہ ہو گئی بات، میں اب ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات میں نے ایگری کی ہے، 14 میں شاید 13 یا 13 میں سے 12 مطالبے مان لیے گئے ہیں اور ہم اس پہ ایگری کر جائیں. تو یہ ایک ڈیموکریٹک طریقے کی تحریک ہے. بلوچستان میں اگر ایسی تحریکیں چلتی ہیں تو حکومتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیوں وہ پانی مانگ رہے ہیں آپ سے، کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق کھا گئے ہیں یہ لوگ. آپ حکومت ہیں، گورنرس ہیں، کیوں نہیں کچھ کرتے؟ صحیح. یہ سارے نواب بیٹھے کوئٹے میں کیا عیاشیاں کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، کچھ کی جگہ میں آ جاؤں، میری جگہ وہ آ جائے. ہر تیسرے مہینے چوتھے سال یہ حکومت بدلتے ہیں اور مست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے اقتدار میں آ جاتے ہیں. اور بھائی کام کرو. صحیح.
یہ نہ ہو کہ حالات ہاتھ سے بالکل باہر چلے اور جائیں. میر صاحب وہ جو جماعت اسلامی نے جس طرح سے وہاں پہ سٹینڈ لیا ہے اور اس کے بعد اسد عمر گئے تو انہوں نے کہا کہ 2 ڈیم تو کمپلیٹ ہو گئے, پانی کی تصویر بھی شروع ہو جائے گی, باقی کیا معاملات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر العظیم ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی کے, کون سے جانتے ہیں سر لائن پہ؟ السلام علیکم امیر العظیم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جی, شکر ہے آپ سے, چلو اسی بہانے بات ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا صورتحال ہے گوادر کی, کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو گیا. مطلب یہ کہ حکومت نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر دیا, اور ہدایت الرحمان صاحب نے بھی مطلب ایک دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. اب یہ حکومت کے اوپر انحصار ہے کہ وہ جن چیزوں کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے وہ کر کے وہاں کے گوادر اور مکران کے لوگوں کو مطمئن کرے. اور اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کسی ایک پارٹی کا ہو یا کسی ایک فرد یا خاندان کا ہو. عوام کے مطالبات ہیں اور سب لوگ اسے تسلیم کرتے تھے. بس اب ماننے کا مرحلہ جو رہ گیا ہے وہ اب فوری ہو جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے, کیا کہاں غلطی ہوئی ہے؟ سمندر سے رزق بند کر دیا گیا, آپ کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ نہیں اویلیبل, سبزیاں نہیں وہاں اگا سکتے, 100 میل تک آبادی, تو آپ اگر وہ ادھر سے ایران سے آتی ہیں, پورے پاکستان میں ان کا تیل بکتا ہے, وہاں سے اگر کچھ چیزیں ان کی ضرورت کی بھی آ جاتی ہیں, بجلی لیتے ہیں آپ, گیس لے نہیں سکے ملک کے لیے لیکن گوادر کی بجلی وہاں سے آتی ہے, اگر یہ ساری صورتیں آپ نہیں پیدا کر سکتے تو کیوں آپ شور مچاتے ہیں؟ دیکھیے, معاملہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ٹیکس بنائے جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے نتیجے میں لوگ کس طرح سے سفر کرتے ہیں. یعنی یہ کچھ صرف بارڈر ٹریڈ بند نہیں ہو رہی تھی, ختم نہیں ہو رہی تھی, وہ جو عام لوگ بارڈر ٹریڈ کر رہے تھے اس کو وہ ختم کر کے ایک مافیا کے سپورٹ کرتے, پیسے بنا ایک ذریعہ بنا رہے تھے. وہ عام لوگوں کو بجائے وہ چند مخصوص لوگوں کو سٹیکر دے کے اور یہ سارا کام کروانا چاہتے تھے, جس کے نتیجے میں پیسہ جو ہے وہ کوئی سرکاری خزانے میں نہیں جانا تھا, وہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا تھا. اب بہرحال اگر یہ بات پہنچ گئی ہے اور وہ جو پرانا طریقہ کار بحال کر دیا جائے گا تو مکران کے لوگوں کو سانس آ جائے گا. یعنی ایک جگہ پہ آپ پوری طرح سے بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور کاریڈورز بنائے جا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, لیکن اگر آپ پرانے علاقے کے اندر چلے جائیں جو گوادر کے اندر موجود ہیں تو گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں, وہاں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے, اور پورے دنیا کے اندر مشہور ہے جی کہ گوادر جو ہے وہ ایک پیرس بن گیا ہے اور اگلی صدی میں پہنچ گیا ہے. تو وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کے اندر تو ایک جذبہ رقابت کا پیدا ہو چکا ہوا تھا. ایسے ہی لوگوں ایک غم اور غصے کی کیفیت عرصہ دراز سے موجود ہے, کیونکہ وہاں پر آپ چند سرداروں کو مطمئن کر دیتے اور عوام کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. تو بہت اچھا ہو گیا, میرے خیال میں یہ بات طے ہو گیا, لیکن حکومتوں کو چاہیے کہ پہلی نظر رکھیں. بلوچستان خاص طور پر بہت حساس علاقہ ہے, اور ایسے حساس علاقے میں ہمیں معاملے کو بہت یعنی چابک دستی سے طے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا امیر العظیم صاحب, بہت شکریہ امیر العظیم صاحب. اور ساری صورتحال جو بالکل واضح ہو گئی, نظر آ گئی, اور یہی ہو گیا کہ بلوچستان میں معاملہ جو ہے نا وہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا. سب 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, ایک معاملہ چھوٹا سا, جی ہاں 2 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. سر کرائسٹ چرچ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا تھا, آپ نے اتنا کر دیا. نوجوان تھے, ان کا نام تھا نعیم, ان کو جو ایوارڈ دیا گیا اس سے پہلے بات سمجھ گیا آپ کی, اس پہ کمنٹ کر دوں. 2 منٹ تو آپ نے کہا ہے, تو 2 منٹ تو اس میں لگ جائیں ہم. بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے بھی بہت بہیو کیا ہے, بلکہ مسلمانوں میں دوپٹہ لے کے پہنچی رہی ہیں. اب وہ سب سے بڑا ان کا جو ایوارڈ ہے وکٹوریا کراس کے مقابلے میں سیولین ایوارڈ ہے, جیسے ہمارا نشان امتیاز ہوتا ہے, وہ ایوارڈ انہوں نے اس شخص کو دیا ہے جس نے اپنی جان پہ کھیل کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں. اسی کے ساتھ میرا خیال میں آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا, اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ملک کے حالات اور صورتحال بہتر سے بہتر ہو تاکہ عوام سکھ اور چین کی نیند سو سکے. اپنے میزبان غفران چوتھائی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.